لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے جمعے کے ناغے کے ساتھ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی رحمت کی امید رکھنا، یہ موضوع چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی رحمت کی امید رکھنا۔ بہت سے موقع ہیں جہاں بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کرتا ہے، کسی موقع میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا بہت سے آدمیوں کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ پریشان سے ہوتے ہیں اور نا امید ہوتے ہیں، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اولاد ہونا نعمت ہے، ایسے اولاد نہ ہونا بھی نعمت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد نہ ہونا بھی نعمت ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے۔ جس کے حق میں اللہ نے خیر یہ سمجھی کہ اسے اولاد ملے تو اسے اولاد دے دی، اور جس کے حق میں خیر یہ سمجھی کہ اسے اولاد نہ ملے تو اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اولاد والوں کے لیے اولاد بہت دفعہ سر درد بن جاتی ہے، تو یہ سر درد تو اس کے لیے نہیں ہے نا جس کی اولاد نہیں۔ جب بچہ بچی پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت سے ان کی بیماری اور صحت، تکلیف اور آسانی، کئی جنجال ہوتے ہیں جو آدمی کے سر پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے عرصہ دراز تک اولاد نہیں دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر ہو گئی یا 120 سال کی عمر ہو گئی اور اولاد نہیں، مگر انہوں نے کبھی اس پر پریشانی کا اظہار نہیں کیا اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بوڑھے ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، وہ بھی اس لیے تاکہ لوگوں کے لیے دینی رہنمائی میں میرا نائب بنے۔ حبلی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ اس کی صفات بیان فرمائیں، آپ کا پسندیدہ بچہ ہو، آپ کو خوش کرنے والا بچہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تو اللہ سے کیا مانگا؟ رب هب لی من الصالحین، نیک اولاد عطا فرما۔ یہ مایوس جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو اولاد مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے کیسے ہو بس اولاد ہونی چاہیے، جیسے کیسے ہو بس اولاد ہونی چاہیے۔ مانگنے کے طریقے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرما کے ہمیں سمجھائے کہ کیا مانگنا چاہیے اور کیسے، کن لفظوں میں مانگنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ رسول کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ تھانے دار کو یا عدالت میں جج کو کوئی درخواست دینی ہو تو عرضی نویس لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہمیں طریقہ سمجھاتے ہیں کہ یوں درخواست دینی ہے، الفاظ ہم لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی دربار میں جب درخواست دینی ہے تو الفاظ اللہ اور رسول سمجھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اولاد ہونا بھی نعمت ہے اور اولاد نہ ہونا بھی نعمت ہے۔ ایک دفعہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ بیان فرما رہے تھے کہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اس دوران ایک آدمی آ گیا، عرض کیا کہ حضرت میری بیوی بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرو، یا میری ماں بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سوچنے لگے کہ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ بیماری بھی نعمت ہے، تو اب حضرت دعا کریں گے تو کیسی دعا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور صحت بھی آپ کی نعمت ہے، بیماری والی آپ کی نعمت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس نعمت کو صحت والی نعمت سے بدل دے۔ یہ حکیم لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے حکیم لوگ ہوتے ہیں۔ الفاظ بھی عجیب اللہ ان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے۔ تو
اولاد نہ ہونے پر آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہاں پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے جب مانگے تو اب مانگنے پر بھی یہ سمجھو کہ بہت دفعہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی کیسی کہ وہ پھر زبان سے کہنے لگے دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا کی قبول تو نہیں ہوئی۔ جب وہ یہ اظہار کرے گا تو بس پھر قبول نہیں ہوگی، اس کا نتیجہ نظر نہیں آئے گا۔ دعا کرو اور اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور دعا قبول فرمائی ہوگی۔ پھر قبول کرنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہی صورت ہوتی ہے کہ جو مانگا وہی مل جائے، ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ وہ نہیں، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ سے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی برکت سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو بخشیں اور اس کی نیکیاں ہیں کم، اس لیے اللہ دعا کو نیکیوں کی صورت میں ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ جب آخرت میں میرے پاس آئے گا تو اس دعا کے بدلے میں اسے نیکیاں عطا کروں گا، اجر عطا کروں گا۔ اب جب وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرمائے گا، پھر آدمی کہے گا اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، یعنی اس کا ثمرہ آج میں دیکھتا، ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور آج مجھے اس کی جگہ نیکیاں ملتی۔ یہ بھی رحمت سے مایوسی کی صورت ہے کہ آدمی دعا کرے اور سمجھے کہ بھئی اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بد زنی ہے، بد زنی گناہ ہے، بندوں پر اللہ پر بد زنی گناہ ہے۔ بد زنی کا معنی برا گمان کرنا۔ انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے ساتھ جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کرتا ہوں۔ گمان اچھا رکھو، دعا کرو، ہاں دعا کی شرطیں ساتھ ہوں، گناہ کی دعا نہ ہو، توجہ کے ساتھ دعا ہو، اللہ کی رحمت سے امید کے ساتھ دعا ہو۔ شروع میں اللہ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو اور اپنی عاجزی کا اظہار کرو، اپنی کسی نیکی کا، انبیاء اولیاء علیہ السلام کا کوئی وسیلہ پیش کر لو۔ وسیلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ اپنے نبی کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، یا اللہ اپنے ولی کی برکت سے میرا یہ کام کر دے، یہ ہے وسیلہ۔ اس وسیلے کو بھی لوگوں نے پتہ نہیں کیا بلا بنا رکھا ہے۔ یہ ایسے جیسے بادشاہ کو آدمی درخواست کرے کہ آپ کو اپنی ماں کا واسطہ میرا یہ کام کر دو، تو کیا جب آدمی ماں کا واسطہ اسے دیتا ہے تو ماں کو اس کی بادشاہی میں شریک کرتا ہے؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا آیا، عرض کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے بینائی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو تو اچھا ہے، پھر تجھے جنت میں انعام ملے گا۔ عرض کہ یا رسول اللہ بس میرے لیے دعا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کر، وضو کر اچھی طرح، 2 رکعت نماز پڑھ اور نماز کے بعد ان لفظوں میں دعا کر۔ وہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویا محمد انی توجہت بک الی ربی، انی وجہت بک الی ربی ان تقضی لی حاجتی۔ اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کے نبی کی برکت کا، اس کے وسیلے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی آپ کا وسیلہ میں اللہ کی دربار میں پیش کرتا ہوں کہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ اس صحابی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اٹھا تو بینا تھا، دعا سے فارغ ہوا تو بینا تھا۔ یہی واقعہ جو صحابی نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا، ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا لیکن اسے کوئی جانے نہیں دیتا تھا، تو وہ بڑا پریشان، بالآخر میرے سامنے اس کا قصہ آیا تو میں نے اس سے کہا جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھو۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی بتائی ہوئی دعا پڑھی۔ تو فارغ ہو کر یہاں پہنچا تو اندر سے بلاوا آیا، فلاں آدمی اندر آ جائے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ یہ وسیلہ ہے، یہ کوئی بلا نہیں ہے۔ کئیوں کو تو محبت کا حیضہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وسیلہ کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اور کئیوں کو توحید کا حیضہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وسیلہ پیش کرنا شرک ہے۔ یہ دونوں غلط ہیں، وسیلہ کے بغیر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں وسیلہ سے دعا کے زیادہ قبول ہونے کی امید ہے۔ آخر جب آدمی اللہ کے پیاروں کا صدقہ، ان کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے بھی امید یہ ہے کہ وہ جلدی قبول فرما لیں گے۔ تو جب دعا طریقے سے مانگی جائے
اس کے بعد امید لگائی جائے کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہوگی۔ قبول کرنے کی صورت یہی ہیں، کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبروں نے مل کر دعا کی فرعونیوں کے خلاف قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا پر قبول ہونے کے لیے وحی بھی بھیج دی کہ آپ کی دعا قبول ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، آپ کی دعا قبول ہے، ضرور فرعونی تباہ و برباد ہوں گے، لیکن اس دعا کے دوسرے دن بعد وہ تباہ و برباد نہیں ہوئے، کئی سال بعد ان پر ہلاکت آئی۔ قبول تو ہو گئی، نتیجہ کئی سال بعد، کچھ علماء لکھتے ہیں 40 سال بعد، کئی سال بعد نتیجہ نظر آئے، تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے 2 جگہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان کو بتائیں کہ میں قریب ہوں، جب دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور دوسری جگہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھ سے دعا کیا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، قبول ضرور ہوتی ہے، بس یہی ہے کہ شرطیں اس کی ہوں۔ اسی کے ساتھ رحمت سے مایوسی کی ایک صورت یہ ہے کہ بہت سے آدمی توبہ کرتے ہیں، اور مثلا سچی توبہ کی، ایسے نہیں کہ بناوٹی توبہ کی، سچی توبہ کی، بعد میں شیطان وسوسے ڈالا کرتا ہے کہ جی توبہ تو تم نے کی ہے، پتہ نہیں اللہ نے اسے گناہ معاف کیے بھی یا نہیں، یہ خیال ڈالتا ہے شیطان۔ ان خیالوں کی طرف دھیان نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ جب آدمی سچی دل سے توبہ کرے تو اللہ قبول فرما کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ سمندروں کی جھاگ کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر زمین بھری گناہ لے کر اللہ کے سامنے جائے اور اللہ تعالی سے دل زبان دونوں سے عرض کرے یا اللہ میں نے توبہ کی مجھے معاف فرمائے، بس اس کے بعد اللہ ان سارے گناہوں کو بھی لیمیٹ فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جس کا گناہ ہی نہیں۔ ہم جو بزرگ نظر آتے ہیں اگر ہم توبہ نہ کریں تو ہمارے کھاتے میں گناہ ہوں گے، اور جس نے سچی دل سے توبہ کی ہے اس کے کھاتے سے گناہ ختم، وہ ہم سے بھی زیادہ نیک ہو گیا ہوگا اس وقت میں جب اس نے توبہ کی ہوگی، تو ہم سے بھی زیادہ نیک ہو گیا ہوگا۔ ہمارے بہت سے مسلمان ان غیر مسلموں کو جو غیر مسلم تھے اور پھر مسلمان ہو جائیں تو عجیب سا دیکھتے ہیں، کراہت سی انہیں آتی ہے۔ نیا کوئی مسلمان ہوا نا تو کراہت سی آتی ہے، اس کو اپنے ساتھ کھلائیں، یہ ابھی تو مسلمان ہوا ہے، حالانکہ ہمارے کھاتے میں گناہ ہیں، وہ جو ابھی مسلمان ہوا ہے اس کے کھاتے سے سارے گناہ ختم ہوئے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک صحابی ہے وہ حاضر خدمت ہوئے، اب پہلے مسلمان نہیں ہوئے، عرض کیا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جی آپ نے ہاتھ آگے کیے، اس نے ہاتھ آگے کر کے پیچھے کر دیا۔ کیا ہوا؟ میری ایک شرط ہے، میں نے اب سے پہلے بہت گناہ کیے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میرے وہ گناہ معاف ہوں، پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ، آپ کو نہیں معلوم کہ جب بندہ پہلے مسلمان نہ ہو پھر مسلمان ہو جائے تو کلمہ پڑھتے ہی پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ جب بندہ اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کرے، اپنے کفر والے وطن کو چھوڑے، اس نے ہجرت کی، پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ آپ کو نہیں پتا کہ جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، نیک نیتی کے ساتھ، توبہ کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حج کرے تو حج سے فارغ ہوتے ہی سب ختم، سب ختم۔ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتا، واپس لوٹتا ہے تو ماں جائے بچے کی طرح پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ جس دن ماں نے جایا اس دن یہ پاک صاف تھا، آج بھی پاک صاف ہو گیا۔ بس یہی ہے کہ اللہ کے لیے کیا ہو اور گناہ کے کوئی کام نہ کیے ہوں حج کے دوران، تو نو مسلم جو مسلمان ہو جائے وہ تو ہم سے زیادہ نیک ہو گیا۔
اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو بھی باقی رکھے اور ہمیں نیک رکھے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب توبہ کر لی تو بس سمجھو کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت والا مولانا صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ، ان سے ایک تعلق والے نے لکھا کہ حضرت میں پہلے گناہ کرتا تھا، ان سے توبہ تو کر لی ہے، لیکن کسی وقت خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے توبہ قبول کر کے گناہ معاف کیے یا نہیں کیے۔ تو حضرت نے لکھا یہ اللہ پر بدگمانی ہے، اسے بھی توبہ کرو، یہ بھی گناہ ہے۔ آدمی نے اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔ نماز پڑھتے ہیں ہم تو نماز پڑھ کے اپنے طور پر اچھی نماز بنائیں بھائی۔ ہماری توجہ نماز کو بس اول سے آخر تک پورا کرنے کی طرف ہے، ٹھیک کرنے کی طرف بھی ہو، یعنی کہ ہم ٹھیک طریقے سے نماز پڑھیں۔ جب ہم ٹھیک طریقے سے نماز پڑھیں اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ جس ہمارے اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق دی ہے اس اللہ نے نماز کو قبول بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہاں ہمیں بدگمانی نہ ہو، پتہ نہیں اللہ نے قبول فرمائی یا نہیں، قبول فرمائی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے نیکی قبول فرما لی، اس کی کوئی علامت ہے؟ فرمایا ہاں، جب نیکی کے بعد اللہ پھر نیکی کی توفیق دے دیں تو سمجھ لو کہ پہلی نیکی قبول ہو گئی، اس لیے اللہ نے توفیق دی ہے۔ میں آپ اپنے رشتہ دار و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے جس کے ہاں زیادہ حاضری دیا کریں اور وہ چاہے کہ ہم زیادہ حاضری دیا کریں تو یہ نشانی ہے نا کہ ہم میں اور اس میں محبت ہے۔ اور جب محبت نہ ہو تو ایک دفعہ حاضری ہو تو اگلا سوچتا ہے کہ اللہ کرے یہ دوبارہ نہ آئے، لیکن محبت ہو تو کیا اللہ کرے بار بار آ گئے، ایک دن آیا، دوسرے دن نہیں آیا، تیسرے دن یار آپ کل نہیں آئے، بول دیتے ہیں کل آپ نہیں آئے، آپ کی بڑی انتظار کی۔ یہ کیا ہے؟ محبت کی نشانی۔ ایک دفعہ حاضری کے بعد دوسری حاضری، پھر تیسری حاضری، پھر چوتھی حاضری، یہ بار بار کی حاضری اور اگلے کا بھی دل چاہنا، یہ محبت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کی توفیق دے دے، اس کے بعد پھر ظہر کی بھی توفیق دے دے تو یہ اس نے توفیق دی، اس کا مطلب ہے فجر کی نماز کو اللہ نے پسند کیا تو توفیق دی۔ ظہر کے بعد عصر، اس کا مطلب ہے اللہ نے ظہر کو پسند فرمایا تو عصر کو آنے دیا۔ عصر کے بعد مغرب، اللہ نے آنے ہی اس لیے دیا کہ عصر کو قبول فرما لیا۔ مغرب کے بعد عشاء، اللہ نے عشاء کو آنے ہی اس لیے دیا کہ اللہ نے مغرب قبول فرما لی۔ ایک اللہ والے ایک دفعہ ان کے دل میں آیا کہ میں اللہ کے سامنے دعائیں بھی کرتا ہوں، نیکیاں بھی کرتا ہوں، پتہ نہیں اللہ کو قبول ہے بھی یا نہ۔ تو فارسی کا ایک شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف کشف کے ذریعے سے ان کے دل میں ڈالا۔ اللہ نے فرمایا یہی جو ہماری توفیق سے تم بار بار یہ کام کر لیتے ہو، یہی ہمارا لبیک ہے تمہیں۔ سمجھو کہ ہم تمہیں لبیک کہتے ہیں، تم حاضر ہوتے ہو، ہم تمہیں لبیک کہتے ہیں۔ جیسے قصہ شاید وہ پچھلے جمعے ہی سنا ہے، کسی اللہ والے نے وہ تہجد پڑھا کرتے تھے تو روزانہ جواب آتا تھا قبول نہیں ہے۔ ایک دفعہ مرید ساتھ سویا تو اس نے بھی یہ آواز سن لی کہ قبول نہیں ہے، تو مرید نے عرض کر دیا حضرت کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، قبول ہے ہی نہیں، نہ پڑھو بس سو آرام کرو۔ تو فرمایا کہ پھر اس در کے سوا اور در ہے کون سا، جہاں جائیں بتاؤ کون سا در ہے؟ یہ در، اس در کے سوا تو کوئی در نہیں۔ پھر جواب آیا اگرچہ کمال اور خوبی نہیں لیکن تمہاری اس امید کی وجہ سے قبول ہے۔ تو اللہ کے در کے سوا اور کون سا در ہے جہاں ہم نیکیاں کریں گے، عبادت کریں گے؟ اور کون سا در ہے جہاں ہم دعائیں کریں گے؟ وہی در تو ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ بھی تعلیم فرمائی کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو اللہ سے حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، نہ مرے تم میں سے کوئی مگر اس حالت میں کہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا۔ اس پر علماء نے بڑے واقعات لکھے۔ ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس حاضر ہوئے بیمار پرسی کے لیے۔ آپ نے محسوس کیا کہ اس کا آخر وقت ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہا، عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ اپنے گناہوں سے عذاب کا خطرہ بھی ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع میں جس بندے میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، اس موقع میں یعنی موت کے قریب میں جس بندے میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، جس کا خوف ہے اللہ ٹال دیتے ہیں، جس کی امید ہے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اللہ کی رحمت کی امید ہے۔
اس لیے اللہ کی رحمت کی امید کا مضمون جو شروع کیا تھا اس کے مطابق ہمیں جیسے اللہ کے پکڑ کا ڈر ہو ایسے ہی اللہ تعالی سے رحمت کی امید بھی ہو، یہ دونوں چیزیں۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ رحمت سے امید ہمارے لوگ نافرمانی کی صورت میں لگاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے عرض کیا نیکی کے اعمال کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید لگانی چاہیے، رحمت کے اسباب کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ بہت سے بزرگ فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد ان سے معلومات کیے گئے تو ان بزرگوں سے پوچھا گیا، حوشب رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے، ان کو خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کیسا حال ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، ہم نے نجات پالی۔ اچھا تو مجھے آپ کیا کہیں گے؟ فرمایا جہاں اللہ کی قدرت، نعمتوں اور نیکی کے کاموں کا ذکر ہو، نیکی کی باتوں کا ذکر ہو، وہاں بیٹھا کرو اور اللہ سے حسن ظن رکھو۔ حضرت مالک ابن دینار رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا گیا۔ حضرت ابو حزم قطعی فرماتے ہیں میں نے حضرت مالک ابن دینار کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ کے پاس جو پہنچنا ہوا تو کیسے؟ عرض کیا بہت سے گناہ لے گئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان تھا تو اس اچھے گمان نے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ حضرت حسن بن صالح رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حال سنائیں، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان سے بڑھ کر میں نے کوئی چیز نہیں پائی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پہلے اپنے مومنین بندوں سے فرمائیں گے کیا تمہیں میری ملاقات پسند آئی؟ عرض کریں گے جی یا رب۔ اللہ فرمائیں گے کیوں پسند کیا میری ملاقات کو؟ عرض کریں گے آپ کی معافی اور مغفرت کی امید لگاتے تھے اس لیے آپ سے ملاقات کو پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو میں نے بھی تمہارے لیے اپنی مغفرت کو واجب کیا ہے۔ حضرت علی ابن بکار رحمہ اللہ سے سوال ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کیا ہے؟ فرمایا یہ خیال کیا کرو کہ تم اور اللہ کے نافرمان بندے ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں، بس پھر اللہ سے حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو۔ وہ نافرمانی میں لگے ہوئے، تم بھی نافرمانی میں لگے ہوئے، یہ تو پھر اکٹھے ہوئے نا اکٹھے نہ ہو اور پھر اللہ سے اچھا گمان رکھو۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دو آدمی کو جہنم سے نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میری نافرمانیاں کی نا تو جہنم ٹھکانہ بنا، تو بولو جہنم کو کیسا پایا؟ عرض کریں گے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے یہ تمہارے قصوروں کی وجہ سے ہے، یا اللہ اب ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چلو اب دوبارہ جہنم میں جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں یہ لفظ ہیں کہ ایک جلدی میں چلا جائے گا اور وہ جہنم میں کود جائے گا تو جہنم اس کے لیے بردم و سلامہ، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی، اور دوسرا رک جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے وہ تیرا ساتھی تو چلا گیا تو نہیں گیا۔ عرض کرے گا میرے اللہ میں نے تو یہ امید لگائی تھی کہ جب آپ نے جہنم سے نکال دیا تو دوبارہ آپ جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو تیرے ساتھ تیری امید والا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ایمان کا ایک حصہ ہے خوف اور ایک حصہ ہے اس کی رحمت کی امید۔ آخر دعوانا